बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आज आपको एक वजीफा बताने जा रही हूँ, जिसको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की पाक बारगाह में यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान फरमाएंगे। ये किस काम के लिए होगा वजीफा? अगर आपकी कोई मुश्किल है और आप बड़ी मुद्दतों से दुआ कर रहे हैं और वो आसान नहीं हो रही, आपकी कोई हाजत है, आपने बड़ी वजीफे किए लेकिन अभी तक वो पूरी नहीं हुई, आपकी कोई कामयाबी है जो आप चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, जो बंदा अपनी जॉब तलाश कर रहा है वो पढ़ सकता है, जो रोजी की फरागत चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएंगे। इसको पढ़ने से आपकी गैबी मदद आएगी। अच्छा, जहां हम ये वजीफा पढ़ते हैं ना, ये दुनियादारी के लिए कि अल्लाह ताला फलां काम, ये इसके लिए, ये काम दौलत के लिए, कामयाबी के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए, अपने मकान के लिए, दुकान की बरकत के लिए, शाहाना जिंदगी के लिए, जिंदगी की मुश्किलों से आसानी के लिए, वहां आप अपने मालिक के कुर्ब की भी दुआ किया करें। ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह हमारी ये मुश्किल आसान कर, और उसके साथ साथ हम ये जो कलमात पढ़ रहे हैं, जहां हमें दुनियादारी अता कर, वहां मालिक हमें अपना कुर्ब अता कर, अपनी मोहब्बत अता कर। देखें, हमारा ये एक शिकवा होता है जी, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला को याद भी करते हैं, लेकिन हमारी मुश्किलें नहीं आसान होती। फला बंदा कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन वो बड़े मजे से है, उसने कभी अल्लाह को याद नहीं किया, लेकिन उसको कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आती। तो जनाब, पैमाना चेक करें ना। ये जो मुश्किलात हैं, वाक़यात, हादिसात और हालात खुद पैदा नहीं होते, ये पैदा किए जाते हैं। वाक़यात, हादिसात और हालात खुद पैदा नहीं होते, बल्कि पैदा किए जाते हैं। पता है ये कौन करता है? ये हमारा रब पैदा करता है। किसी का जिंदगी में आना और चले जाना इत्तेफाक नहीं होता। हर चीज में वजह मसलहत पोशीदा है। हम जब इसकी तरफ खुद नहीं न जाते तो वो हमें अपनी तरफ खींच के लाता है, और ये बहुत बड़ा उसका एहसान होता है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं जी हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों अल्लाह ताला सिर्फ हमें मुसल्ले पे नहीं देखता, अल्लाह ताला हमारी पूरी जिंदगी पे मालिक की निगाह होती है। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, शब रोज, हमारा गुजारा, हमारी तन्हाइयाँ, हमारी महफिलें, अल्लाह ताला की हमारी एक एक पल, एक एक लम्हे पे निगाह होती है, क्योंकि वो समीउल बसीर है। हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, इस वक्त अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और जी हम नमाजी हैं, हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तब सिर्फ हमें अल्लाह देख रहा है, और हम मुसल्ले पे भी हैं। हमारा तरीकाकार क्या होता है? ज्यादातर औक़ात हम नमाज में ध्यान इसलिए भी नहीं देते, लगा पाते, क्योंकि हम नमाज के सर्कल से बाहर जाकर वो काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह को पसंद ही नहीं होते। हम मुसल्ले पे भी जाके भी उसकी कामयाबी नहीं लेते। वजह क्या है कि हम उससे उठ के जो काम कर रहे होते हैं वो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं होते। मैं रिपीट करती हूँ कि हम ज्यादातर वो काम करते हैं कि जो अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं होते, जिनकी वजह से हमारा मुसल्ले पे जाना भी उतना बासर साबित नहीं होता। हमारी इबादतें, हमारे अमाल जो हम काम करते हैं ना, तो हमारे कामों की अक्कासी कर रही होती हैं। जैसे हम दुनिया में होते हैं, हमारी नमाज भी अल्लाह के ताला के सामने वैसी ही होती है। हमारे दिलो दिमाग में जो ख्यालात और गुमान होते हैं, वैसी ही इबादत हमारी रब के सामने होती है। यही तो हम मार खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद जाए नमाज पर खड़े हो जाना ही सिर्फ इबादत है, इससे हटकर हम जो काम करते हैं वो काउंट नहीं होते। सब कुछ काउंट होता है जनाब, सब कुछ काउंट होता है जनाब, सब कुछ काउंट होता है जनाब। आपकी तन्हाइयाँ,
ہماری تنہائیاں، ہماری محفلیں، ہمارا خیال، ہمارا دھیان، ہماری سوچیں، ہمارے اخلاق، ہمارا دوسروں سے تعاون، ہمارے رشتوں کی پاسداری، سب کچھ کاؤنٹ ہوتا ہے جناب. صرف مصلی پہ جانا ہی کاؤنٹ نہیں ہوتا. اور ہمارا دل پتہ کیوں نہیں نماز میں لگتا؟ کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نماز سے باہر کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. جس طرح کی زندگی ہم نماز سے باہر گزارتے ہیں نا، اسی طرح کی زندگی، اسی طرح کی ہم مصلی پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا. اگر ہم نماز کی طرح کی زندگی جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہم اسی کو اپنی باقی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں نا، تو دیکھیں ہماری نمازوں میں کتنا اثر ہوتا. ہم جیسی زندگی گزارتے ہیں دوستو، اس کا سب سے زیادہ اثر ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے رشتے پر پڑتا ہے، اس تعلق پہ پڑتا ہے جو اس کا مالک ہونے کے ناطے اور ہمارا بندے ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہے. یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی آپ کے سامنے. ہم جس طرح کے ہوتے ہیں نا، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ اثر اس تعلق پہ پڑتا ہے جو ہمارا اپنے مالک سے ہے. ہم دنیا داری میں اتنے محو ہو چکے ہیں، ہم وظائف بھی پڑھیں گے تو ہم دنیا کے لیے ہی پڑھیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے تو ہم دنیا کے لیے ہی پڑھیں گے. ایون کہ ہم حج پہ بھی جاتے ہیں، اللہ کے گھر جا کے بھی ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں جا کے بھی ہم نہیں کہتے تیرے گھر آ گئے ہیں، اب تو مل، اب تو قربت آ کر. یہی وجہ ہے، ہم نے دنیا سر پہ سوار کی ہوئی ہے. ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، کیونکہ ہمیں نظر ہی آتی ہے. ہماری آنکھ میں وہ پاور، وہ طاقت ہی نہیں کہ ہم کچھ اور دیکھ سکیں. ہم نے اتنے بڑے بڑے پردے لگائے ہیں، حوث کے، لالچ کے، دنیا داری کے، مزید سے مزید، مزید سے مزید. ایک کام کرے گا، ہو جائے گا ہمارا، ہم اس سے اگلے کی تلاش میں ہوں گے، اس سے اگلے کی، مطلب ہم مطمئن تو ہو ہی نہیں نہ سکتے. میں اور آپ سارے ایک جیسے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہ حالات ہیں. دنیا داری کی مثال پتہ کیا ہے؟ ایک چونٹی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی. اس نے کیا دیکھا کہ زمین پر ایک قطرہ گرا ہوا ہے. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ شہد کا قطرہ ہے. اس نے اس قطرے کو دیکھا اور اسے چکھنے کا فیصلہ کر لیا. وہ اس کے قریب گئی اور اس کو تھوڑا سا چکھا. اسے یہ بہت ہی مزیدار لگا. اس نے پہلی دفعہ ایسی چیز کھائی تھی. اس نے تھوڑا سا اور کھایا اور چل دی، لیکن پھر واپس آ گئی، یہ سوچ کر کہ ایسی چیز روزانہ نہیں ملتی، چلو تھوڑا سا اور کھا لیتے ہیں. تھوڑا سا اور کھا کر پھر چل دی، لیکن پھر اس نے سوچا ایسی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے. یہ سوچ کر وہ واپس آئی اور شہد کے قطرے میں غوطہ لگا لیا. اس کو مزہ آنے لگا اور پیٹ بھر کر اس نے شہد کھایا. جب وہ شہد کھا کر تھک گئی تو اس نے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ کیا، وہ تو باہر نکل نہیں پا رہی تھی. وہ باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی. وہ باہر نکل ہی نہیں پا رہی تھی کیونکہ شہد کی چکنائی کی وجہ سے وہ اس میں پھنس چکی تھی. کیسے نکلے گی اب؟ لیکن وہ کیا کر سکتی تھی، کیونکہ اتنے بہت کوشش کی لیکن بے سود. آخرکار اس نے ہار مان لی اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگی. کچھ عرصہ بعد وہ چونٹی اسی شہد میں ہی مر گئی جو اس کو کچھ دیر پہلے بہت لذیذ لگ رہا تھا، اور وہ اسی لذت کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی. یہ دنیا بھی اس شہد کی قطرے کی طرح میٹھی ہے. جو بھی اس کو ایک بار چکھ لے وہ بار بار اس کی طرف جاتا ہے. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. جو چیز آپ کو کچھ دیر پہلے بہت لذیذ لگ رہی ہوتی ہے، وہی چیز ہماری موت اور ہمارے زوال کا باعث بنتی ہے. اب آتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 راتیں یہ وظیفہ پڑھنا ہے. پڑھنے والا نماز کا پابند ہو. ہر رات نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. ترتیب بتا رہی ہوں آپ کو. پہلی دفعہ جب آپ سورہ یاسین پڑھیں گے درود شریف پڑھ کے،
پہلی دفعہ سورہ یاسین کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جب مقام مبین آئے تو آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی دفعہ سورہ یاسین جب مقام مبین آئے تو آپ نے ہر مقام مبین پہ 70 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ سورہ یاسین کو پڑھیں گے 70 مرتبہ آیت ہر مبین کے ساتھ، اور ہر دفعہ 70 مرتبہ ہی آپ نے اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ یاسین دوسری دفعہ پڑھنی ہے، اور جب مقام مبین آئے تو ہر مقام مبین پہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ ہی اپنا مقصد بھی بیان کرنا ہے۔ اب تیسری مرتبہ سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر مقام پر آپ نے لا الہ مقام مبین پر ہر مقام مبین پر آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ ہی اپنا مقصد بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ 100 مرتبہ اور درود ابراہیم 70 مرتبہ پڑھ کے سجدے کی حالت میں جا کے بار بار اپنے رب سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کلمات تیری پاک بارگاہ میں پیش کیے ہیں، ان کی برکت سے ہماری جو آپ کی مشکل ہے جس کے لیے آپ نے پڑھا ہے وہ آسان کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ 7 دن پڑھیں گے، اور 7 دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل بھی آسان کریں گے۔ یقین کامل رکھ کے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت جس کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ میں اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں، 3 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے، درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور پہلی دفعہ سورہ یاسین میں مقام مبین آئے تو آپ نے 70 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے اور مقصد بیان کرنا ہے 70 مرتبہ۔ دوسری مرتبہ آپ نے جب سورہ یاسین پڑھنی ہے تو مقام مبین پہ آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے، اور 70 مرتبہ اپنا مقصد بیان کریں گے۔ تیسری مرتبہ آپ نے جب سورہ یاسین پڑھنی ہے مقام مبین آئے، اور اس مقام مبین پہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 70 مرتبہ اور 70 مرتبہ مقصد بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی، اور 70 مرتبہ درود ابراہیمی، اور سجدے میں جا کے دعا۔ یہ آپ کو بات اچھی لگی تو آپ ضرور فارورڈ کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اس کو آگے مزید پھیلایا کریں، اور تقریباً آپ اس کو کریں گے اس وظیفہ کو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی پاک بارگاہ میں یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔